پورب اور پچھم کی طرف پورب میں اعظم گڑھ، اس زمانے میں اعظم گڑھ تھا، زیادہ نہیں کی انتقال ہو گیا لوگوں نے، میرا جنم بھی دیکھنے والے بھی لوگ نہیں ہیں، اور آپ نے بھائی صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ کے پلاس میں وہ اس میں آگے آگے تھے، اور دوسری طرف پچھم کی طرف آنے اتنا اختلاف بڑھا طلبا میں بھی اس کا خطرہ ہوا کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے، تو اس پر تیار ہوئے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے طلبا کی اور فیصلہ کرو، یہاں سے حضرت تشریف لائے۔ حضرت نے ووٹ ڈلوائے، مشرقی یو پی کے ایک سال چلے گئے، اور ان کا ووٹ مغربی یو پی کے حق میں آیا، ایک ووٹ سے مغربی یو پی والے غالب آ گئے۔ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم دوسرے گروپ تھے اور مضبوط گروپ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ہی آدمی تو ایسے، حضرت نے فرمایا کہ چاول کی دیگ میں سے ایک ہی چاول دیکھا جاتا ہے، مولانا عبدالحی صاحب کچھ اور بولے، عبدالحی تمہیں آپ بولتے رہے ہو، میں تمہارے لیے آج رات میں تہجد کے بعد دعا کروں گا، نہیں تو تم کال آ جائے، بس میں بدل گیا، جو حضرت نے بیٹھے ہو گیا، جانے کو بولے چڑھے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اکابر کی زبان سے بات کرتی تھی ایسا اثر ہوتا تھا، مولانا عبدالحی درویش صفت انسان، حضرت کے ایک جملے کو سن کر کے ان کی زندگی برابر حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہوئے اور یہی قیام کیا ذکر و اذکار کے لیے۔ میں پاکستان میں کھڑا ہوا تھا، حضرت کوئی رحمت اللہ علیہ کے پوتے یہاں کے مدرس تھے، سب کو بھائی شریف صاحب ان کے ساتھ شکار میں جایا کرتا تھا، وہ بات جمعے کا دن تھا، میں اور وہ اور ایک دو کھڑے ہوتے ہم لوگ اور عبدالحی آئے، آج تک مجھے ایسے یاد ہے جس میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ایک چادر لپٹے ہوئے اور آ کے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے قبر پر بیٹھ گئے، اور حضرت نے ان کو جو تعلیم کی ہوگی حضرت جو بات کر رہا ہوں حضرت نے میرے خیال میں 5 منٹ گزرے ہوں گے، ایسا معلوم سے ایک ہی جسم کی رنگ و ریشہ گھر کرا رہا ہے، ہم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، جب ہم 5-10 منٹ کے بعد بے قرار جب ہم ہٹے وہاں سے تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے مجھ سے گزارنا پر پوچھا کر وہ آدمی جس کے ساتھ حضرت نے
خریدنا بھی مشکل تھا. راجا نے کیسے کرتے تھے؟ ایک مرتبہ میں ملا اور مجھ سے کہنے کہ بھیا ہمیں ٹکٹ خریدوا دو. میں گیا میں نے خرید کے کیا ویسے اس کے پاس تھے مگر ایک عجیب زندگی کے لیے ہوا کرتے. ایسے ایسے لوگ تھے جو دیکھا ہے زبان سے بات اتنی تھی کہ بدعا کروں گا مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ کیا تھا کہ اجازت ملی اور جو ان کی کیفیت تھی جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیسا آدمی اور زندگی میں تبدیلی پیدا ہو. اس میں آدمی سکھائے جاتے ہیں یہ وہی نادان آدمی کے سکھائے جس نے شیخ اسلام کو دیکھا نہیں. شیخ اسلام کی زندگی دیکھنے والے رکھتے ہیں کہ اس کی ایک زبان ایک بات میں آنکھ کو اٹھا دیتے تک کھول دیتے تک ہاتھ اٹھا دیتے تک قدم بڑھا دیتے تک اس طرح کی ہوا کرتے کہ اس کو جانتے نہیں کوئی بے وقوف کسی کو جانتے نہیں کرنا اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدنی رحمۃ اللہ نے ذات کی طرف منسوب ہے. اللہ جو جائے کرتے لیکن آج دنیا کے اندر سے بھی جانے کی ان کی جگہ بیٹھ کر کے اور اس کو کھول کر دے ہم تو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے میری نسبت ہے اگر کے ساتھ وہ میری پہلے کیا نسبت ہو گیا مدنی رحمۃ اللہ کی طلبا کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں ان کو اپنے اقابل کے سوئے حسنہ کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا اتنا تمام کے تمام اقابل کے غور کرتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ تصوف میں حضرت حاجی ہدایت اللہ صاحب فرمانے رکھتی تھے علماء. اگر آپ لوگ کتاب دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ہمارے ان اکابر کی خصوصیت ہے. حضرت حاجی صاحب سے لے کر ان میں سب سے آخر حضرت مدنی ہے پیش آئی حضرت مدنی شاگرد جب شاگرد کا مطلب ایک تصوف ان سے سیکھا. تصوف کا پہلا سبق مکہ معظمہ سے لیا. ہمارے اکابر کی خصوصیت رہی ہے. حضرت حاجی صاحب اور اس کے خلفاء یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو
شخص نے اپنے آپ کو مدرسے کی چہار دیواری میں محبوب نہیں کیا. جب کہتے ہیں پہلا خطبہ ہے اور وہی آخری خطبہ ہے. جب مرتا کے جیل سے آئے تو ابھی آئے نہیں تھے کہ خبریں گرد تھی کہ چھوٹنے والے ہیں. جانتے تھے ان کے شاگردوں کے خلاف آئیں گے تو پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر وہ دوڑے. حضرت مفتی جواد اللہ کا ان کے شاگرد تھے شیخ الاسلام کے تعلیم تھے. اس سے پہلے جمعیت علماء کو ایک جماعت بنا کر امرتسر اور جمعیت علماء کو نے کیا کہ حضرت مفتی بنائیں گے اس پر دوڑیں گے. سب سے پہلے صدر مفتی عبید اللہ صاحب بنے مگر مستقل نہیں عارضی صدر. طے ہو گئی بات. مستقل صدر حضرت تشریف لائیں گے وہ صدر بنے. چنانچہ حضرت شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ آئے. دلی میں دوسرا جلسہ ہوا. حضرت کے مثال سے 12 دن پہلے جس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا مستقل. حضرت اسی حیثیت میں بھی نہیں تھے کہ خطبہ صدارت پڑھ سکتے. اپنے شاگرد مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دنیا کے اور خطبہ صدارت صدارت میں الفاظ کو مجھے یاد نہیں رہتے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اسلام اپنے اندر اقتصادیات، سیاسیات، زندگی کے تمام شعبے لیے ہوئے ہیں. آپ ذرا غور کیجیے. اقتصادیات ہو، سیاسیات ہو، مولانا کا مقصد تھا کہ ملک کی جنگ میں انگریز کی غلامی سے باہر نکلنا ہوتا. اسلام نے تمام شعبوں کو اپنے اندر گھیر رکھا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو لوگ مسجدوں کی چہار دیواری میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، وہ اسلام کے دامن پر داغ لگا رہے ہیں. جو ملک کے سوا کو نہیں کہہ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظریہ تھا علماء دیوبند اور اسی نظریے کی وجہ سے ہندوستان سے لے کر مالٹا تک کھیلوں کو آباد کیا. میں دوسری بات کہتا ہوں، وہ حکومت جس حکومت نے بڑے بڑے افراد کو نہیں ملکوں کو خرید لیا.
خوبصورت دفت ہم ہیں جو ان کی جب نشینی کہاں لگا کرے گا. ان کی زندگی اسی طرح گزری. میں نے تو حضرت سے رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت کو دیکھا ہے زندگی کے تقریباً 9 سے لے کر 10 سال تک یہ لوگ کہتے ہوئے رہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جہاں جس وقت ضرورت پڑی اپنا کفن ساتھ لے کر کے چلیے. ہمارے قابل خریدار کا میں ایک بات کہتا ہوں یہ سب کچھ ہوا لیکن آپ ہمارے پردھان کو دیکھیے حضرت کوئی کو دیکھیے حضرت شیخ نے دیکھیے حضرت نے دیکھیے جو لوگ سیاست تھے اور جو لوگ سیاست نہیں تھے وہ بھی کام کر رہے تھے ایسا کام کیا حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے بڑے مسائل 1000 کے قریب لوگ کرتے ہیں اور حضرت کے علم کو اگر آپ دیکھیں بروادے اور نوادے کو دیکھیں اللہ نے انہوں نے اپنے آپ کو خانقاہ کا معلوم کرنا باقی اور لوگ نہیں تھے. جہاں ضرورت پڑی جس وقت ضرورت پڑی اور یہ سمجھا کہ یہ اسلام کی آواز ہے بے خطر بڑے ضریعت کوئی رحمۃ اللہ نے کیا اور گرفتار ہوئے. حضرت نانوت بھی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہیں ہوئے. حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے. مدنی گرفتار ہو گئے اور حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے تو ملک میں بھی گرفتار ہو گئے اور وہ بالکل نہیں رہی استعمال ہو گیا اور 9 سال یہ بات کہہ رہا ہوں کہ طلب حدیث کی کو سمجھیں اپنے آپ کو محدود کر دینا جہاں جائیں وہاں پر پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو چہار دیواری میں محدود کر کے رکھنا یہ حضرت سے جہاں اسلام کی ضرورت ہے وہاں کفن بات کر کے نکل جائے. رات کا مسئلہ یہ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. دونوں نے حضرت کوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوت رحمۃ اللہ علیہ پہلے پڑھا پڑھنے کے لیے خود پڑھا وہاں سے نکل کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح زندگی گزاری کی پڑھنے پر حضرت سے کوئی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر چلایا. جب تک پڑھ کر فارغ نہیں ہو گئے چاہے میرٹھ میں آئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بعد کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. جب اللہ نے علم میں کمال عطا فرما دیا اب اس کے بعد نکلے اور اسلام کو ضرورت تھی کہ غلامی کی زندگی سے ملک کو نکالا جائے مسلمان کو نکالا جائے. پڑھنے کے زمانے میں کسی چیز کے اندر رات اور دن پڑھاتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے فرماتے تھے کہ میں 20 گھنٹے مدینہ منورہ میں پڑھاتا تھا. یہ موقع نہیں ملتا. ایک بدھ کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی. کوئی
پورا دن مجھے میرا مطالعہ کرنے لگ جائے گا. اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ آپ نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں جب تک پڑھنا تھا کوئی مشغلہ نہیں تھا. سر سے پیر تک زندگی ڈوبی ہوئی تھی پڑھنے والے. حضرت نانوی کی زندگی ایسی، حضرت نریندر کی زندگی ایسی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے بزرگوں کے لفظ بردار ہیں. مجھے آپ کے لیے سعادت ہے جب میں آپ کو لفظ بردار کریں. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں کوئی مشغلہ اپنا اللہ نے اس کے اندر کمال کا فرمایا. حضرت نے جو سلاسل طیبہ ہیں حضرت کو اس کے اندر پڑھاتے تھے. وہاں اس میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اس سے پوچھتے ہیں کہ حسین کیا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ مجھے یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ہے اللہ کے مطابق فرمایا آج اس کتاب کے اندر الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے. جب تک لگے رہے رات اور دن اسی کے اندر لگے کوئی اور کام ہی نہیں کرتا. جب نکل کر باہر آئے اور مالٹا چلے گئے. مالٹا سے واپس آئے. بار بار کہتے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں. باپ بھائی انتقال ہو گیا, بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, اولاد کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, سب مالٹا گیا. حضرت نے اجازت نہیں اس کا میں کو یاد رکھیں. بجائے اس کے کنار اٹھتے ایک آ جاؤ مرنا آزاد کو دینے کا وہاں چل جاؤ کر دیتا. یہاں سے ہم لوگ پہنچے تھے کہ معلوم میں آ گئے واپس آئے. دیکھا کہ لوگ جب کر کے واپس میں یہ کہتا ہوں کے اکابر ایک قوم لوگوں نے عمل اور اسلام کے لیے جو قربانی بھی جس کی ضرورت ہوئی وہ کیا ہے, پورا کیا ہے, چھوڑا نہیں. میں یہ آپ کے سامنے یہ کہنا ہوں میں پڑھ لیے تو اپنے کام کو پورا کر سکتے. پڑھیے, محنت کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد جو اکابر کا طریقہ تھا پڑھائیے اور پوری قوت کے ساتھ پڑھائیے. اور قوم کی جو خدمت کر سکتے ہیں بغیر کسی رتی برابر کرنے کے قوم کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ ملمان سے واپس آؤ اور کام کیجیے. جو کام بھی گھر نہیں ہے اس کام کی نتیجے جو اس کام کرتے ہیں کوئی کسی زمان میں نہیں ہے. اور
اللہ ہماری زندگی میں آپ کو دے دے، آپ کو زندہ رکھے۔ میں کہتا ہوں بابا کوئی زندہ رہا ہوگا تو میں بھی زندہ رہوں گا، اور مطلب کیا ہے کہ دنیا محتاج ہے آپ کے علم کی بھی، آپ کے عمل کی بھی، وہ عمل جو آپ کے اکابر کام ہوتا ہے انجام سے بالکل غافل ہو کر کے آپ کو بات کریں۔ آج ہندوستان میں سب سے بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ دیکھیے اپنے اکابر کی زندگی اور محنت، اور آپ کو جتنی جماعتیں بنا رہی ہیں اور اپنے نام رکھتے ہیں، وہ وہی اکابر بزرگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کی ہے۔ لیکن آج جو ملک کی صورتحال ہے اور نفرت کے اس ماحول کو اپنے سیاسی پارٹیاں اپنی زندگی کے لیے نفرت کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ کام ہے۔ میں کہتا ہوں فرض ہے آپ دیار و محبت کے لیے تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی کو لگائیں، تب آپ بس شیخ الاسلام کے منبر کا حاملہ کر سکتے ہیں۔ تب کہنے کے بعد کراچی کے اندر کہا خلافت کے مسئلے کے اندر مذہبی داری ہمیں آگے بار گفتگو کر کے رکھنے کے لیے اسلام کو معلوم کرنے کے لیے اسلام کو جانا چاہیے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریز اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو سب سے پہلے میں اپنی آنکھوں سے جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں انجام یہی تو ہوگا، تمہیں مرتم کو قبر کر دیا جائے گا۔ میری اٹیچی کے اندر میرا کفن موجود ہے، اور میں انگریز کا مرنے کے بعد کفن بھی نہیں لینا چاہتا۔ یہ نظریہ تھا مدنی کا جو مطالعہ در حقیقت انہی اکابر کی طرف ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ طلبہ حدیث کو ان کی تاریخ کو پڑھ کر اور اپنی زندگی کو اس نہج کے اوپر بنانا ہوگا۔ اگر ضرورت ہے تو میں اپنے آپ کو مدنی کا منبر کرنا سیکھ دیتا ہوں۔ میں بات کرتا ہوں کوئی آپ لوگوں نے بنانے ہے، کوئی جو یوپی کے ہیں ان کے لیے مدنی کا مطالعہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو یوپی کے ہیں یا یوپی کے نہیں ہیں، وہ کہیں کے بھی ہیں، زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس نے کے اوپر دیکھے چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے محبت، اس کا مطلب ہے ملک میں امن و امان، اس کا مطلب ہے یہ بتانا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اور مذہب کی بنیاد پر نہیں، قوم کی بنیاد ملک کے اوپر ہے۔ جو ہندوستانی ہے وہ ایک قوم ہے، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے چاہے جس کا مطلب یہی تھا کہ ہندوستان کا بسنے والا ہر آدمی چاہے اس کا مطلب کوئی بھی ہو، یہ تو میری ملاقات مجھے بلایا RSS کے
یہ ایسا کام ہے کہ جو وطن کے اندر ہندو اور مسلم کے اتحاد کو قائم کر سکتا ہے. جس طرح صرف اپنے اقتدار کو دبانے کے لیے جب سب بی جے پی اور دوسری پارٹیاں ان کے نمائندے کام کر رہے ہیں, 20 کروڑ مسلمانوں نے قائم کرنے کے لیے جو 1400 سال پرانی تاریخ ہے, اس تاریخ کو دیکھا جاتا ہے. میں سے کہتا ہوں پڑھیے, محنت کیجیے, لیکن پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ لگے. جہاں ہے, جس گاؤں میں, جس قصبے میں, جس محلے میں, جس شہر میں ہے, مسلم اور ہر اقلیت اور اکثریت میں جہاں ہے جو کر سکتے ہیں یا محبت کی بات کیجیے. یہ حضرت مدنی کا کام تھا, ان کے نام کے اوپر آپ نے مدنی کا نام رکھا. اگر آپ یہ کرتے ہیں, ہر خطرے سے اپنے آپ کو دور کر کے, کیا ہوگا؟ مر جائیں گے, مارنے کا کوئی مرنا تو ہے ہی ہے, وہ کون ہے تو ہمیشہ نہیں جائے گا. اللہ کی ذات نبی کریم علیہ السلام نے جہاں معاملات کے سلسلے میں حکومت کو تلقین کی ہے, ابواب البر والصلہ کے اندر کسی بھی حدیث کی کتاب کو پڑھیے, آپ کو کتنی روایتیں ملیں گی کہ بغیر مذہب کی یعنی بغیر مذہب کو سامنے رکھے ہوئے انسانیت کی بنیاد کے اوپر کوئی طے نہیں. انسان کو انسان ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے. وہ انسان مذہب کیا رکھتا ہے, یہ اسلام کی پابندی ہے. اس لیے میں یہ غلط ہے میں خدا کہتا ہوں, نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں غلط ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے آپ کے اکابر کی زندگی رکھی ہے, خاص کر وہ زندگی جو میں نے اپنے آپ کو دیکھا. کہتا ہوں کہ جب تک آپ پڑھ رہے ہیں, صرف اور صرف پڑھ کے, کسی اور چیز میں اگر آپ کو لگاتے ہیں اور پڑھنے میں کمی کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ دشمنی اپنے اکابر کے راستے کے اوپر آپ نہیں. پہلے پڑھ لیجیے, جب پڑھانے لگے اور محسوس کریں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں, مذہب سے اوپر انسانیت کی بنیاد پر, چاہے کوئی بھی مذہب اور دھرم ہو, یا یہ آپ کا مذہبی طریقہ ہے. کسی کو مذہبی نہیں ہے, یہ اسلام ہی کا دل گھٹتا ہے. ہر ماحول کے اندر اسی محبت کو لے کے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال تک مکہ معظمہ کے اندر ایسے پکے دشمنوں کے درمیان اٹھانے کی اجازت نہیں دی.
آپ حضرات پڑھیے، محنت کیجیے، خوب محنت کیجیے، اس کے بعد پڑھائیے، لیکن جب پڑھانے کے لیے چلیں تو ہندو اور مسلم کو ایک دوسرے سے قریب کرنے یاد محبت پیدا کرنے، اپنے مذہب کو اپنی چھاتی سے لگا کر، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہندو ہو جائے، نہیں، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر پیار اور محبت کی ترقی کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، یہ آپ کا مذہب ہے۔ ہندوستان کے اندر 20-22-25 کروڑ مسلمان اور اس سے تلنا کرنا ہندو، اگر پیار محبت کے ساتھ زندہ رہے اور ملک میں امن کو قائم کرے، ایک دوسرے کو لگائے، تو یہ اس ملک کا بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ بھی جاننے والے ہیں، کرنا چاہیے، اور آپ کے اس عمل کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ میں اس بات کا کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے یہ کارنامے جو اس وقت جمعیت علماء کر رہی ہے، جو ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اور جس طرح ساری دنیا کے ہر خطے سے پیغام آ رہے ہیں، یہ کیا کرتا ہے اور کتنی اچھی بات ہے، کیسے ہو گئی؟ آپ اگر محبت کا پیغام کریں گے، ضرورت مندوں کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر کے ملائیں گے، ان کو سینے سے اٹھائیں گے، پیار اور محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کامیاب ہے۔ آج یہاں تک کل ہو جائیے، ہمارے اکابر کی بنائی کی جماعت ہے، اس میں شریک ہوئیے اور آگے قدم بڑھانے کے لیے پیار محبت کا کیا طریقہ بنایا جائے اور کس طرح سینے سے لگایا جائے، قطع نظر کسی کا بتا کیا ہے، تب آپ کامیاب ہیں، اور یہ دارالعلوم کا پیغام ہے، آپ کے اکابر کا پیغام